الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو سب سے بڑی نسبت عطا فرمائی ہوئی ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی ہے، وہ ہے اسلام، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور بغیر کسی جد و جہد اور محنت کے عطا فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی رب کریم کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام والی نعمت پر مستقیم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے بعد جو آپ کے ذریعے اپنی مخلوق کو دین عطا فرمایا اس کا نام اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو دین ہے اب وہ اسلام ہی ہے۔ اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اسلام ایک وسعت والا دین ہے اور پسندیدہ دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے اور نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ دنیا میں بڑے محدث، مفکر، مفسر، خطیب، ادیب اور قلم کار، لکھنے والے، لکھاری، ہر قسم کے لوگ آئے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی تشریف لائے، لیکن سب نے جاتے ہوئے دنیا سے یہی کہا کہ میں ایک مشن کے لیے آیا تھا، ایک کام کے لیے آیا تھا، مگر ابھی میرا کام پورا نہیں ہوا، زندگی نے وفا نہیں کی، اس لیے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ نے زندگی 63 سال عطا فرمائی اور 23 سال کا عرصہ ہے نبوت کا، لیکن جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا ابھی ادھورا ہے، نہیں، فرمایا اعلان کیا کہ میں جس دین کو یہاں دنیا میں پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے آیا، میں اس کو مکمل کر کے جا رہا ہوں۔
تو اسلام ایک وسیع تر نظام ہے، وسعت والا دین ہے۔ یوں تو سارے ادیان والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی بڑے وسعت پسند ہیں، اور یہ اسلام والے تنگ نظر ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ تنگ نظر ہیں۔ لیکن دلائل کی روشنی میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جائزہ لیا جائے تو بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جتنا اسلام وسیع تر نظام ہے اتنا کوئی دین وسیع تر نہیں۔ اسلام کی جو نمائندہ کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، اور وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا نصاب نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نصاب ہے۔ انسانوں کا نصاب وہ بناتے ہیں، لیکن انسان چونکہ ناقص ہے اس کا نصاب بھی پھر ناقص ہو جاتا ہے، وہ تقاضوں کو آگے جا کے پورا نہیں کرتا، پھر انہیں ترمیم اس میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ یہی ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی 1400 سال پہلے یہ قرآن اترا ہے اور اب ایک جدید دور ہے، جدید اس میں جدت لانی چاہیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کو اتارنے والے رب کائنات ہیں جو قیامت تک کے اور اس کے بعد کے تقاضوں کو اور پہلے کے تقاضوں کو بھی وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کا کلام ایسا نہیں کہ جس میں زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے، بلکہ اللہ نے قیامت تک سارے تقاضوں کو قرآن میں رکھ دیا، اس لیے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ چنانچہ آج کوئی کتاب والا چاہے آسمانی کتاب بھی ہو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اس نبی پر اتاری وہ آج محفوظ ہے، نہیں، سوائے قرآن کے اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس کے سارے ذرائع بڑے محفوظ رکھے، مربوط اور محفوظ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اتارا گیا رب العالمین کی طرف سے جو پورا احکم الحاکمین ہے اور قادر اور مقتدر ہے، اور اس قرآن کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ جو جبرائیل امین ہیں، ایک تو میرے پاس ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، زیر پاس سے جو بات لے آتے ہیں وہ محفوظ بات ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے بھی رد و بدل کر سکتے تھے، فرمایا نہیں، وہ امین ہے، اور وہ طاقتور بھی ہیں، مطاعن، کمانڈر ان چیف، سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، لہذا اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے قوم لوط کی بستی کو اپنے اس طرح ایک انگلی پہ اٹھایا اور آسمان پہ لے گئے اور پٹخ دیا، اتنی بڑی طاقت ان کی ہے۔ لہذا وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لا رہے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل درمیان میں کروا سکے، وہ طاقتور ہیں، مطاعن، سارے فرشتے ان کی تابع داری کرتے ہیں، ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں۔ کوئی طاقتور ہو مگر امین نہ ہو وہ خود بھی اس بات کو رد و بدل کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ نے فرمایا امین بھی ہیں۔ لہذا قرآن لانے والے کی صفات اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کر دی، اور جن پہ اتارا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے آپ کے دل پہ، قلب اطہر پہ اتارا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا کہ آپ پر جو ایمان لائے ان کو خوشخبریاں سنائیں اور جو ایمان نہ لائے ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ اللہ کو پہچان سکے اور آخرت اس کے سامنے ہو اور کفر کا انجام اس کو دکھایا جائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، تاکہ وہ ڈرے اور پھر ایمان پر آ جائے اور اس کے آگے والی زندگی جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائے۔ تو قرآن پاک فرمایا کہ پورے عالم کے لیے اللہ نے کتاب بنا کے بھیجا، جسے فرمایا ذکریٰ للعالمین، یہ مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے،
یہ پوری کائنات کے لیے کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا نبی بنا کے مگر تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے انی ارسلت الیکم جمیعا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو ہمارے رسول بھی عالمی رسول ہیں، اور کتاب قرآن مجید بھی عالمی کتاب ہے، اس لیے اس میں تو وسعت ہے۔ فرمایا کہ اس میں تنگ نظری نہیں ہے، وسعت ہے۔ جائزہ لے لیتے ہیں، قرآن پاک جو کتاب ہے اس نے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تردید نہیں کی، تصدیق کی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی قرآن مجید۔ مہیمن قرآن کی صفت ہے، جس کا معنی جامع، تمام کتابیں اب قرآن میں آ گئی۔ اب قرآن کا اقرار تمام کتابوں کا اقرار ہے، اب قرآن کا انکار تمام کتابوں کا انکار۔ اور فرمایا کہ قرآن پاک نے تعارف کروایا تورات کا، انجیل کا، زبور کا، صحف کا۔ اگر قرآن تعارف نہ کرواتا تو ہمیں تورات کا نام ہی نہ آتا، ہمیں انجیل کا تعارف نہ ہوتا، ہمیں زبور کا پتہ نہ چلتا، ہم صحف کے بارے میں نہ سنتے۔ یہ قرآن نے تعارف کرایا۔ تو قرآن تو وسیع کتاب ہے، اس نے چھپایا نہیں بلکہ تعارف کروایا۔ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں جنہوں نے اپنے وقت پر بڑی بہار دکھائی۔ وہ ان کتابوں کی مثال موسمی پھولوں کی طرح ہے۔ جیسے مالی موسم سرما کا پھول بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، وہ خوب کھلتا ہے، بہار دکھاتا ہے، خوشبوئیں مہکاتا ہے، لیکن جب اس کی موسم ختم ہو گئی کملا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ وہی مالی اس کو اکھیڑتا ہے، پھر موسم گرما کا پھول اس میں بو دیتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کی آبیاری ہوتی، پھر وہ کھلتا ہے، وہ خوشبوئیں مہکاتا ہے۔ جب اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئی وہ عرصہ، وہ بھی کملا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ پھول ہوتا ہے جو سدا بہار ہوتا ہے، جو کھلتا ہے، کبھی مرجھاتا نہیں، جو ہمیشہ مہکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو معطر کرتا ہے۔ تورات، انجیل، زبور کی مثال موسمی پھولوں کی طرح ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی بہار دکھائی، ذہنوں کو معطر کیا، لیکن جب وہ نبی چلے گئے ساتھ کتاب بھی منسوخ ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اترا یہ سدا بہار پھول ہے، نہ کبھی کملائے گا نہ مرجھائے گا، قیامت تک کے لیے۔ آج سے 1400 سال پہلے اترا۔ جس طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے ذہنوں کو معطر کیا، جنہوں نے براہ راست قرآن کے اترتے ہوئے مناظر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی مقدر کو کون ملتا ہے؟ ان کی نسبت بڑی اونچی ہے، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے فیض پایا۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید نے ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو معطر کیا، تو آج بھی اسی طرح کر رہے۔ فرمایا کہ وحی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے دی۔ بارش جب نہ آئے ایک عرصہ تو زمین پہ ویرانی چھا جاتی، فضا مقدر ہو جاتی ہے، جانور، انسان بھی اداس ہوتے ہیں۔ جب بارش، باران رحمت ہوتی ہے تو پھر فضا بھی صاف، پھول بھی، درخت بھی دھل گئے، انسان اور جانوروں کی اداسی بھی ختم ہو گئی۔ تو وہی جب نہ ہو تو ایسے حالات ہو جاتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ایک عرصہ کے لیے وہی بند ہو گئی، تو انسان کے دل کی زمین ویران ہو گئی، اس میں پژمردگی تھی، وہ ایسی ویران ہوئی، انسانیت کا مقام کھو بیٹھا۔ اور جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور غار حرا کی خلوتوں میں جب قرآن کی وحی کا نزول شروع ہوا تو پھر سویرا شروع ہو گیا، اندھیرا چھٹ گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باراں کے در لطافت خلاف نیز، یہ جو بارش ہے اس کی طبیعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن در باغ لالا میں رویت و در بھوم
ودر شور بوم خس، باغ کے اندر تو وہ لالا اور پھول اگاتی ہے، اور شریلی زمین میں خس و خاشاک۔ بارش میں کوئی، وہ زمین کی قسمت ہے، قرآن وہی ہے اللہ کی طرف سے بارش۔ ابو بکر پہ بھی ایسے اتری، ابو جہل پہ بھی ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سنائی، لیکن زمین کی اپنی قسمت ہے۔ وہ ابو بکر کی زمین تھی جو قبول کر رہی تھی، ظاہر ہے اس سے چشمے پھوٹے، پھول مہکے۔ ابو جہل کی زمین تھی، وہ شریلی تھی، اس نے قبول نہیں کیا۔ آج بھی قرآن جی کی جو وحی کی بارش ہے وہ ویسے ہی اثر رکھتی ہے، لیکن آگے زمینوں کا اپنی اپنی قسمت۔ تو قرآن ایک وسیع تر کتاب، جس نے تورات کا تعارف کرایا، انجیل کا تعارف کرایا، زبور کا تعارف کرایا، موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا، داؤد علیہ السلام کا، اب بہت سارے نبیوں کا، اس میں بخل نہیں۔ اور قرآن کے پڑھنے والے بھی تنگ نظر نہیں۔ ایک تو اللہ نے حفاظت کی ہے کہ اس سے جو نام آگے، جو ایک نقطہ بھی آ گیا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، لیکن کسی نے کوشش بھی نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، عمل اپنے نبی کی شریعت پہ کرتے ہیں، ایمان تو سب پہ لاتے ہیں نا، اس لیے انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سے نام ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے۔ جائزہ لیا جائے تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام، موسیٰ علیہ السلام کا نام، تورات انجیل زبور کا نام موجود ہے، لیکن جو انجیل، بائبل، تورات، ان کے ماننے والے، ایک تو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ظاہر ہے اس میں رد و بدل ہو سکتی تھی، تو پھر انہوں نے کی، وہ تنگ نظر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس میں ذکر ہے، آپ کی صفات بھی ذکر ہے، لیکن انہوں نے وہ بدل ڈالی، حالانکہ جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا ایسے جانتے تھے جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے، بیٹا باپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا باپ بیٹے کو جانتا، کیونکہ بیٹے نے باپ کو دیکھا جوانی کی حالت میں، انسان کی جو مراحل ہے نا، بچپن، لڑکپن، پھر یہ اس میں رد و بدل آتا رہتا ہے، لیکن باپ تو بیٹے کو شروع سے دیکھتا ہے نا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے نبی کو پہچانتے جیسے بیٹا باپ کو، نہیں، جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا، لیکن پہچانتے تو ہیں، مانتے نہیں۔ دین اسلام فقط پہچاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے، اس لیے انہوں نے مانا نہیں۔ تو تنگ نظر کیا تھے کہ انہوں نے آپ کی صفات بھی بدل ڈالی، جہاں اکحل العینین لکھا ہوا تھا وہ ارزق العینین لکھ دیا، سرمیلی آنکھوں والے، انہوں نے لکھ دیا نیلی آنکھوں والے، تاکہ آپ کو چھپا سکے، لیکن آپ تو ایک سورج تھے، آفتاب تھے ہدایت کے، آفتاب کو کوئی چھپا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی۔ یہ تنگ نظری کی دلیل ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام، اور یہ نام تو پوری دنیا میں مقبول ہے، اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، جیسے یہ نام رکھتے ہیں ایسے مسلمان اپنے بیٹوں کا نام عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، موسیٰ بھی رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا نام مریم بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تنگ نظر نہیں ہیں۔ آپ دیکھ دیں، سروے کر لیں، کسی عیسائی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، آپ کو جواب نفی میں آئے گا۔ اپنی کسی بیٹی کا نام عائشہ رکھا؟ نہیں۔ فاطمہ رکھا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ تنگ نظری، دلیل یہ دیتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اسلام تنگ نظر ہے، لیکن جب دلائل کے میدان میں آئیں، ذرا انصاف کے تقاضے سے سوچیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ تنگ نظر کون ہے اور وسیع نظر کون۔ مسلمان تو اپنے بیٹیوں کا نام مریم بھی رکھتے ہیں، بلکہ احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے تنگ نظر وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم ان کی کتابوں کا ویسے احترام، ان پہ ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں، ایسے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر تنگ نظر ہم کیسے؟ اس لیے اسلام وسیع دین ہے، اس میں کوئی تنگ نظری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین اسلام ہے، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ ایمان کا معنی امن۔ دنیا میں بیٹھ کے کہتے پیس، امن چاہیے، بھئی ہمارا جو ایمان ہے اس کا معنی ہی پیس، امن ہے۔ ایمان امن سے ہے،
اور اسلام سلامتی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن جن پہ اترا، جو آپ پہلے اس کے مفسر ہیں، آپ نے یہی فرمایا نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ، کوئی بھی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، زبان سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اسلام ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، یہاں تو مسلمان کی بات بھی نہیں کی، بلکہ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ سارے امن میں ہوں، اپنے خونوں کے بارے میں بھی، اپنی عزت و آبرو کے بارے میں بھی، لوگ یعنی کافر کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ ایمان تو امن ہے، یہ امن کا درس دیتا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا لقب کیا رکھا؟ مسلمان۔ اب مسلمان جو ہوتا ہے نا، وہ کردار سے پتہ چلتا ہے، نام سے نہیں۔ وہ ہر عجیب فتنے ہیں، ایک لفظ لے کر اس سے پھر دھوکے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیبل کسی جعلی کمپنی کا لگا لیا جائے تو اس سے وہ کمپنی اصلی تو نہیں بنتی نا۔ ہمیں دلیل موجود ہے، قرآن پاک میں فرعون کا ذکر ہے کہ اس نے کردار کیا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کو ایک بڑا عرصہ غلام بناتا رہا، ان کے ساتھ گدھوں، گھوڑوں، جانوروں جیسا سلوک کرتا رہا۔ پھر پتہ چلا کہ اسی سے ایک لڑکا آنے والا ہے جو میری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دی۔ کتنے بچے ذبح کیے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا، دھمکانا، قتل کی دھمکیاں، کردار کشی، حتیٰ کہ فیصلہ کن وار کرنے کے لیے ان کے پیچھے فوج لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی دریا جو اس کے حکم سے بہتا تھا، اسی سے موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو پار کر دیا اور اس کو غرق کر دی۔ اب غرق ہوتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب غرق ہو رہا تھا کہتے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل لائے، لیکن توبہ کا دروازہ اب ختم ہے، اور پھر دعویٰ کیا کیا؟ انا من المسلمین۔ اسے پتہ چلا مسلمین کے دعوے کرنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ دعویٰ تو فرعون نے بھی کیا، انا من المسلمین، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ابھی آپ کہتے ہیں آپ کا کردار تو نہیں ہے مسلمانوں والا، کردار تو یہ کہ آپ بچوں کو قتل کرتے رہے، انبیاء کے خلاف ساری زندگی گزاری، اب دعویٰ کریں من المسلمین تو اب تو آپ کو مفسدین کہا جائے گا، مسلمین نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح چند بندے جو بیچارے علم پڑھے بھی نہ ہوں اور اپنے اوپر بورڈ لگا لیں جماعت العلماء، تو کیا بورڈ سے عالم بن جائیں گے؟ نہیں، کردار سے ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قادیانیوں نے ایک لفظ دیکھا قرآن میں ربوہ، اور اپنے شہر کا نام رکھ دیا، اور پھر کیا کہا کہ دیکھو جی اصل تو ہم ہیں کہ ہمارے شہر کا نام قرآن میں ہے، اور آپ کے شہر لیا، ملتان، کراچی، وہ تو قرآن میں ہی نہیں، لہٰذا اصل تو ہم ہیں۔ ہمارے سادہ لو بندے پریشان ہو جائے، بہت یار ٹھیک ہے کہ ربوہ کا لفظ قرآن میں ہے، ہمارے شہر کا نام نہیں۔ اور بھائی قرآن میں ایک لفظ دیکھا اور اس کو خود اپنے اوپر چسپاں کر دیا، اللہ نے تو نہیں کیا نا کیونکہ اس کا شہر کا نام ربوہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلمان کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اب چند لوگ ہوں جن کا کام اسلام میں رکھنا ڈالنا ہو اور کہہ دیں جماعت المسلمین، اس سے نام سے کام نہیں بنتا، بات تو کردار سے ہوتا ہے۔ تو مسلمان سارے ہیں، یہی وجہ ہم کہتے ہیں اسلام وسیع ہے، اس کو وسیع رکھو۔ اگر آپ کہتے نہیں جی ہم چند بندے ہیں ایک شہر میں، وہی ہم مسلمان ہیں، باقی تو سارے ہیں ہی نہیں، بھئی آپ نے تو اسلام کی توقیر گھٹا دی کہ اسلام عالمگیر دین ہے، اس کے ماننے والے دو چار ہوں گے، اس کے ماننے والے تو بہت ہوں گے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، ایک لفظ جیسے درمیان میں نے بات سمجھا دی۔ ویسے تمہارا لقب کیا ہے؟ مسلمان، اور مسلمان سلامتی سے، امن سے ہے، تو قرآن امن اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ قرآن کا نظام جب بھی نافذ ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیا ہے امن. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ جد امجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مکہ شہر کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو حرم بنا. اور کیا کہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. دو باتیں، یا اللہ ایک تو ایک شہر کو امن عطا کر، دوسرا خوشحال معیشت عطا کر. اس کا مطلب یہ ہے اسلام کے نظام کی جہاں بھی سلطنت قائم ہوگی اس کی ترجیحی طور پر دو باتیں، امن اور معیشت ہوگی. ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے امن امن، معیشت معیشت، لیکن ڈھونڈتے ہیں اسلام کے بغیر. تو آپ بتائیں مل گئی؟ اسلام کے بغیر نہ امن ملا نہ معیشت ملی. امن کے نام کے علمبردار پوری دنیا کو بے امن کر دیا، ملکوں کے ملک تیس نیس کر دیے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم امن کرنے گئے تھے. عجیب بات. اسلام امن کا داعی ہے. جب اس دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی اور ہولڈ رہا پوری دنیا پر تو قتل و غارت نہیں تھی، خون نہیں بہتا تھا انسانیت کا. اور جب سے غلبہ ہو گیا کفار کا، اس دنیا میں سپر طاقت وہ بن بیٹھے، تو پھر کیا ہے، پوری دنیا خون آلود ہے. ہر طرف بمبوں سے اور ڈرون حملوں سے، گولیوں، کیا کیا نہیں کی، قتل ہی قتل ہے، اور دعویٰ امن کا ہے. ہم کہتے ہیں امن چاہیے تو اسلام میں ہوگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوک سے مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ ہے دین جو ایک جانور کے حقوق کا خیال کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے. اونٹ نے آپ کو آ کے شکایت کی کہ میرا مالک بوجھ زیادہ لاتا ہے، چارہ تھوڑا کھلاتا، آپ نے اس کا مسئلہ حل کیا. بکری، فاختہ، یعنی جانوروں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور اس کی پشت پر بلا وجہ ممبر نہ بناؤ، نہ بیٹھا کرو، اس کو تکلیف ہوتی. جانور کو ذبح تو ٹھیک ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، لیکن فرمایا جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو. تکلیف تو مقصود نہیں ہے نا، کند چھری سے ذبح نہ کرو، مقصود تکلیف نہیں ہے. یہ اسلام تو ایک جانوروں کو تکلیف برداشت نہیں کرتا، انسانوں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے اسلام امن کا نظام ہے، اور ہم نے اگر اسلام کی صحیح دعوت دنیا تک پہنچانی ہے تو پھر ہمیں بھی تنگ نظری سے نہیں، وسعت سے پہنچانا ہوگی. جیسے ہمارا قرآن وسیع ہے، ہمارا اسلام وسیع ہے، ہم بھی وسعت کے ساتھ اس دعوت کو پہنچائیں گے. تعصب، فرقہ واریت یہ ناسور ہیں، یہ کفار کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فرقہ واریت میں بٹے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا مشن کامیاب ہوتا رہے. یہ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. فرقہ واریت، ایک دوسرے کے خلاف جنگ جدل، علمی اختلاف ہوتا ہے، دلائل کے میدان میں ہوتا رہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اختلاف کو خلاف میں، نفرت میں بدلنا یہ ٹھیک نہیں. اس لیے جتنا کوئی اللہ نے اس کو جتنا علم دیا ہوگا اتنا اس کے اندر نرمی ہوگی. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہت شاخ پر میں و سر بر زمین، کہ جو شاخ پہ پھل ہوتا ہے نا وہ جھکی ہوئی ہوتی، وہ جو خالی ہے وہ کھڑی اکڑی ہوئی ہوتی. اس لیے کسی پہ فتوے لگانا اور بیٹھ کر چینلوں پہ اس کا رد خاص کر علماء کا رد میں، کہ یہ گویا کہ دلیل ہے کہ علم نہیں ہے. معلومات اور چیز ہیں، علم اور چیز. آج کل دنیا ہے نیٹ پر ساری چیزیں، کتابیں، ہر چیز، تو آدمی پڑھتا رہے، معلومات تو اس کو ہوں گی، علم نہیں ہوگا. علم کلیات کا نام ہے اور معلومات جزیات کا نام. ایک کلیہ، ایک حکیم ڈاکٹر ہے وہ کلیہ پڑھ چکا، اور ہم ساری کتابیں طب کی پڑھتے رہیں تو کیا ہم اپنا علاج کر سکتے؟ ہمیں معلومات تو ہوتی رہیں گی، علم نہیں آ سکتا کہ ہم ڈاکٹری کا دعویٰ کر دیں، ہم حکمت کا دعویٰ کر دیں. نہیں، ہمیں کسی مریض کو ہم سے شفا بھی ہو جائے، حکومت ہمیں آ کے پکڑ لے گی، گرفتار کرے گی کہ آپ کے پاس تو لائسنس نہیں،
کیوں بیٹھے ہوئے؟ اسی طرح کوئی آدمی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ بے شک صحیح چلا رہا ہے، اس سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر آگے چیکنگ پولیس کرے گی تو اسے گرفتار کر لے گی۔ کیا آپ کے پاس تو اتھارٹی نہیں؟ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ معلومات کر لی ہے کچھ، تو آپ علم کا ایک میدان ہے، اس کی ایک سند ہے، اتھارٹی ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کر، اب میں عالم ہوں، کوئی بھی عالم ہو تو ان کا کام ہے مسئلہ بتانا، تو میں کہوں نہیں جی مکان بھی مجھ سے پوچھو، میں انجینئر بھی ہوں، میں انجینئر تو نہیں ہوں، تو میں کیسے انجینئر کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ تو غلط ہے نا۔ تو لہٰذا جب میں دعویٰ نہیں کر سکتا تو کوئی انجینئر بھی عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اور پھل کے علماء کی اس سے بڑھ کر تردید کرے کہ جتنا مجھے قرآن و سنت سمجھ آئے کسی اور کو نہیں آئے۔ یہی لوگ یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ اس سے ایک نفرت پھیلتی ہے۔ اس لیے معلومات کا اکٹھا ہو جانا، ان لوگوں سے اگر میں پوچھ لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے تو پتہ چل جائے گا علم کتنا، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سے پوچھا جائے کہ شروع کرتا ہوں کا معنی با سے لے کر آخر نون تک کس کا ہے، کس لفظ کا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے علم اور چیز ہے، علم کلیات کا نام ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی کتاب اگر آپ پڑھیں اس کا اصول ہے، پہلے آپ اس کا مقدمہ پڑھیں، پھر آپ کو کتاب سمجھ آئے گی۔ آپ درمیان میں شروع کر دیں، وہ ان کے نہ کوئی اشارے جو انہوں نے بتائے ہوں گے مقدمے میں کہ میرا اس سے یہ مقصد ہوگا، اس سے یہ مقصد ہوگا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ حدیث کے پہلے اصول پڑھیں گے تو حدیث سمجھ آئے گی نا۔ ویسے تو پڑھیں گے ہم پریشان ہو جائیں گے، کہتے قوم کو کہتے ہیں جی حدیث پڑھیں، بھائی جس کا علم میدان نہیں ہے وہ پڑھے گا تو پریشان ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ پھر میں گفتگو کروں گا، لیکن آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ اسلام وسعت والا نظام ہے، اور ہم اس کی نمائندہ کتاب وسعت والی کتاب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسعت والے نبی ہیں، اور آپ کا دین قیامت تک چلے گا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں آج بھی جب ہمارا ملک پاکستان، اور اس میں یہ آئین میں موجود ہے کہ اس کا جو مملکتی مذہب ہے وہ اسلام ہوگا، اس کا کوئی آئین قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا، اگر اس پہ عمل کر دیا جائے اور اسلام کو عملی جامہ پہنا دیا جائے تو ملک میں امن آ جائے گا۔ آج جو اٹھ کر کہتے ہیں میں کرپشن ختم کرتا ہوں وہ اور بڑھ جاتی، جو کہتے ہیں میں امن کر رہا ہوں اور بہت بدامنی ہو جاتی، کوئی معیشت کو سنبھالنے کی دعوے کرتا ہے، جب آتا ہے تو اس سے بھی خراب ہو جاتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہیں ہم، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس میں اسلام کا نظام آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا، اور اسلام کے نمائندے علماء ہیں، علماء اگر اس کو چلائیں گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا نا۔ اور ہم نے قوم من حیث القوم بھی یہی کہا کہ نہیں ان کا کام نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم ایک وسیع تر انداز